نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم صدق اللہ العظیم۔ آئینہ دل کا ہے پھر چہرہ نمائے صدیق، آئینہ دل کا ہے پھر چہرہ نمائے صدیق، پھر عقیدت کو ہوا شوق ثنائے صدیق، قابل رشک ہے تقدیر رسائے صدیق، قابل رشک ہے تقدیر رسائے صدیق، ہے نبوت کی زباں مدح سرائے صدیق۔ صدر محفل، دیدہ وران علم و حکمت، شناوران عظمت صحابہ اور آل رسول، آج میں جس خوبصورت عنوان سے اس حسین مجلس کو محفل بہار بنانے کی نیک تمنا لیے حاضر خدمت ہوا ہوں، وہ ہے سیدنا صدیق اکبر اور آل رسول علیہم الرضوان کا باہمی احترام۔ موضوع کی وسعت دیکھ کر وقت کی تنگ دمانی آڑے آ رہی ہے، بہرحال گفتگو کو دریا بکوزہ کا مصداق بنانے کی سعی کروں گا۔ ارباب نظر و فکر، صدیق اکبر اور آل رسول کی باہمی محبت کا دلکش نظارہ کبھی تو کلام خداوندی میں یوں دکھائی دیتا ہے، رحماء بینہم، کہ صحابہ اور آل رسول باہم شیر و شکر ہیں، اور کبھی رب لم یزل یوں گویا ہوئے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ عالی وقار، قلت وقت کے پیش نظر عنوان کی نزاکت کی رعایت رکھتے ہوئے حاضرین محفل کی گود میں جواہر نبوت ڈالنے لگا ہوں۔ امام کائنات کی نطق دلنشی جنبش میں آتی ہے، اعلان ہوتا ہے، اے علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ سامعین محترم، کچھ دیر کے لیے سوچ کی گہرائی میں غوطہ زن ہو کر غور کیجئے کہ اس قول انمول کے ہوتے ہوئے مومن اول شیر خدا سے کیسے ناراض ہو سکتا ہے، اور اسی طرح افراد آل رسول کی طرف سے امام الصحابہ سیدنا صدیق اکبر کا انکار کیسے ممکن ہے، جبکہ خود ہادی عالم نے فرمایا فَإِنَ أَبُو بَكْرٍ يَعْبَ اللَّهُ ذَلِكَ وَالْمُسْلِمُونَ يَعْبَ اللَّهُ ذَلِكَ وَالْمُسْلِمُونَ۔ جناب صدر، میں ریت کی دیوار پہ کھڑے ہو کر بات نہیں کرتا، اس موضوع کو اس پر دلائل دینے کے لیے دلائل انبار میرے پاس ہیں۔ موضوع کی وسعت بہت زیادہ ہے، اس موضوع کی وسعت دیکھ کر وقت کی تنگ دمانی آڑے آ رہی ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں در سیدہ پر، صدیق کی بابت سوال کرتے ہیں تو سیدہ کا وہ عمل دکھائی دیتا ہے جو انہوں نے امام کائنات کے یار غار سے سوال کیا تھا باب فدق کے معاملے میں، تو سیدنا صدیق اکبر نے ایسا جواب دیا کہ سیدہ ایسی خاموش ہوئی کہ مرتے دم تک اپنی زبان تک باغ فدق کے معاملے میں نہ کھولی۔ سامعین محترم، صدیق اکبر حضرت سیدہ کا جنازہ پڑھائے، اسے کہتے ہیں باہمی محبت۔ یہی تو باہمی محبت تھی۔ آئیے اب دیکھتے ہیں سیدنا صدیق اکبر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں ادائیگی فریضہ کے بعد واپس آ رہے ہوتے ہیں کہ صدیق اکبر کی نگاہ شفقت نواز رسول شہزادہ بطول حضرت حسن پر پڑ جاتی ہے، تو اسے کندھوں پر اٹھا کر فرماتے ہیں بے ابی شبیہم بن نبی لا شبیہم بے علی، اور علی ہیں کہ خوشی سے ساتھ مسکراتے جا رہے ہیں۔ اس لیے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ صدیق اکبر اور آل رسول کو جدا کرنا سورج سے تمازت کو، گلاب سے خوشبو کو، چاند سے چاندنی کو جدا کرنا ہے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر پہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں اپنے جذبات کے مزید اظہار کے لیے ان منتظمین کی گھڑیوں کی سوئیوں کو روک دینا میرے اختیار میں نہیں۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی،
ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔